بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. مطالعہ حدیث کے حوالے سے آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ہدی او ضلالہ. خیر کی طرف رہنمائی کرنا اور ہدایت یا گمراہی کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کو دعوت دینا. شروع میں امام صاحب قرآن مجید کی کچھ آیات کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں. سورہ قصص کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادع الی ربک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، اپنے رب کی طرف پکاریے. پیغمبروں کی جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت الی اللہ ہوتی ہے. وہ اپنی ذات کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف نہیں پکارتے بلکہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگلی سورہ نحل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اور پکاریے اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہت خوبصورت وعظ کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کیجئے اس طریق پر جو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عمدہ ہے. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف پکاریے. تو اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ آج بھی جو دین کی دعوت ہے وہ دعوت الی اللہ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ وہ توحید کی دعوت ہے، وہ آخرت کی دعوت ہے. کسی مسلک کی طرف، کسی فرقے کی طرف، کسی متعین جماعت کی طرف پکارنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کی طرف دعوت دینی چاہیے، دعوت الی اللہ. اور یہاں فرمایا کہ تین طریقے ہیں، تین اسلوب ہیں. ایک دعوت کا اسلوب ہے حکمت، دانائی کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ. وہ لوگ کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، فہیم عناصر ہوتے ہیں کسی بھی سماج کے، ان کو دعوت دی جائے پورے علمی دلائل کے ساتھ. اس زمانے کی جو عقلی استعداد ہے، جو لوگوں کی علمی اصطلاحات ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو دعوت دی جائے. اور پھر جو عوام ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ موعظۃ الحسنہ، ایک ایسی بات کہ جو دلوں کو نرم کر دے اور بھلی بات کہی جائے. اور انسان کی شخصیت میں جو سب سے بڑے داعیات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خیر کو پانا چاہتا ہے اور شر سے بچنا چاہتا ہے. تو موعظہ حسنہ کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ ترغیب و ترہیب کا اسلوب ہوتا ہے. نیکی کی طرف شوق دلانا، رغبت دلانا اور برائیوں سے ڈرانا. اور پھر ایک تیسرا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ادھار کھائے ہوتا ہے، جس نے مخالفت پر کمر کسی ہوتی ہے. تو کہا کہ ان کے ساتھ پھر جدال کرو، ان کے ساتھ آرگومنٹ کرو، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی سطح کو پست کر لیں، گرا لیں، اخلاقی طور پہ کمزور جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو تم بھی اسی سطح پر آ جاؤ. تو کہا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف پکاریے حکمت و دانائی کے ساتھ، بہت خوبصورت وعظ کے ذریعے، اور ان سے جدال کیجئے اس طریق پر جو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عمدہ ہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت کا ٹکڑا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے معاملات میں. نیکی سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو خیر کے کام ہیں، جو اللہ کی اطاعت کے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. اور تقوی سے مراد یہاں خاص طور پر یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن سے بچنے کا حکم ہے، جو گناہ ہیں، جو معصیت ہیں، تو ان سے بچنے کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. پھر سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ضرور ایسی ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف دعوت دے. پہلی روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے. وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال. سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال.
ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، انی ابدع بی فاحملنی، اے اللہ کے نبی میری سواری جاتی رہی ہے، مجھ سے کھو گئی ہے، تو آپ مجھے سواری فراہم کر دیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عندی، بھائی میرے پاس تو کوئی فاضل سواری نہیں ہے، کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں جس کو تم اپنی سواری کے طور پہ استعمال کر لو۔ فقال رجل، تو مجلس میں موجود ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا ادلہ علی من یحملہ، میں ان صاحب کی رہنمائی کر دیتا ہوں ایک ایسے شخص کی طرف کہ جو ان کو سواری فراہم کر دے گا۔ یعنی وہ جو صاحب تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے پاس فاضل سواری ہے میں ان کو سواری دے دیتا ہوں، کہا کہ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں جن کے پاس فاضل سواری ہے اور وہ ان کو فراہم کر دیں گے، تو میں ان کی رہنمائی کر دیتا ہوں، میں ان کو ساتھ لے کر پہنچا دیتا ہوں ایسے صاحب کے پاس کہ جو ان کو اضافی سواری فراہم کر دیں گے۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی خیر کی طرف، کسی بھلائی کی طرف کسی دوسرے کی رہنمائی کی تو اس کے لیے اس نیکی، اس خیر کو کرنے جیسا اجر ملے گا۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ جن صاحب کے پاس وہ لے کر جائیں گے وہ ان کو سواری فراہم کریں گے، ایک بھلائی کا کام کریں گے، ایک نیکی کا کام کریں گے، انفاق کریں گے، ایک سواری ان کو فراہم کر دیں گے۔ تو جنہوں نے انفاق کیا، جنہوں نے وہ سواری فراہم کی، ان کو تو اجر ملے گا اس نیکی کا، اس فضیلت کا۔ لیکن کہا کہ جو صاحب ان کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، ان تک پہنچا دیں گے، تو کہا کہ ان کے لیے بھی ویسا ہی اجر ہے جیسا وہ نیکی کرنے والے کا اجر ہے۔ تو اس روایت میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم کسی آدمی کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف، سود سے بچنے کی طرف، کسی منکر سے ہٹنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلانے کی وجہ سے وہ شخص کسی نیکی کو اپنا لیتا ہے اور کسی برائی سے بچ جاتا ہے، تو جو اس کو اجر ملے گا اللہ کے ہاں، جو اس کا اجر و ثواب ہوگا، وہ شخص بھی اس میں شریک ہو جائے گا جس نے اس کو دعوت دی ہے، جس نے اس کو اس خیر کی طرف بلایا۔ تو اس میں بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم خود بھی خیر پر کاربند ہو اور اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ہمارے بھائی بند ہیں، ان کو بھی نیکی کی طرف ابھاریں، ان کو بھی نیکی کی راہ پر چلائیں۔ اگلی روایت یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، جو شخص کسی ہدایت کی طرف، کسی خیر کی طرف، کسی بھلائی کی راہ کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا، اس کی طرف لوگوں کو پکارے گا، تو اس کے لیے ان لوگوں کے برابر اجر ہوگا جو اس نیکی، اس خیر کو اپنائیں، بغیر اس کے کہ اس نیکی اور خیر کو اپنانے والوں کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ یعنی ایک صاحب نے لوگوں کو توجہ دلائی کسی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اور اس کے کہنے پر انہوں نے کوئی بھلائی اختیار کر لی، کوئی خیر اختیار کر لی، تو کہا کہ جس نے توجہ دلائی تھی، جس نے رہنمائی کی تھی اس بھلائی کی طرف، اس کو بھی اس نیکی پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی یا کوتاہی کی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، اور جو کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، کسی برائی کی طرف، کسی معصیت کی طرف لوگوں کو پکارے، تو کہا کہ پھر اس کے توجہ دلانے پر، اس کی دعوت دینے پر، جب لوگ اس برائی پر، اس شر پر، اس گمراہی پر عمل کریں گے، تو کہا کہ ان برائی پر عمل کرنے والوں کے وزر میں، ان کے وبال میں، ان کے اللہ کے ہاں پکڑ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے ان کو توجہ دلائی تھی اس برائی کی طرف، گمراہی کی طرف، اس کو بھی ویسا ہی وبال پہنچے گا، اس کو بھی ویسا ہی گناہ پہنچے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ اگر انسان خیر کی راہیں کھولتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے کھاتے میں بہت سی نیکیاں آپ سے آپ جمع ہوتی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر انسان خدا نخواستہ کسی برائی کی راہ کا کھولنے والا ہو، کسی گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہو، تو کہا کہ پھر اس پر، اس کی دعوت کو قبول کر کے جب لوگ برائی کی راہ اختیار کریں گے، تو پھر
اس پر بھی وبال ہوگا ان لوگوں کی برائی اختیار کرنے کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اس دنیا میں خیر کے ایجنٹ بنیں، خیر کا دروازہ، خیر کی راہ کھولنے والے بنیں، نہ کہ گمراہی کی راہ کھولنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب الفتن ہے، جس میں بہت سے فتنوں کی پیش گوئی فرمائی ہے، اس میں کئی روایتوں میں اس بات کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ کچھ بہت سے ایسے لوگ ہو جائیں گے، ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے پیشوا، جس کے بارے میں فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جہنم کی طرف پکار رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے جسم انسانوں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف، شر کی طرف، بدعتوں کی طرف، شرک کی طرف بلائیں گے، اور جو بھی ان کی دعوت قبول کر لے گا گویا وہ ان کو پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ پھر متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خیبر کے ایام تھے، جن دنوں میں خیبر کو فتح کرنے کی مہم چل رہی تھی، ان دنوں میں آپ نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدی، آپ نے فرمایا کہ کل میں جو جھنڈا ہے، علم ہے، یہ میں ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا، جس کے ہاتھ سے یہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ اور جو رایا ہے، یہ علم ہے، یہ اصل میں علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ جہاں علم ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ صاحب امر ہے، وہ امیر الجیش ہے، وہ انچارج ہے۔ تو کہا کہ کل میں ایک ایسے صاحب کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات فرمائی کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ صاحب ایسے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا نا کہ وہ جو لوگ کہ جس کے بارے میں کہا کہ اگر تم لوگ دین سے ارتداد کی راہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جن کے بارے میں فرمایا کہ یحبونہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس سے اونچا مرتبہ دین میں کوئی نہیں کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کریں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا، تو کہا کہ شام کے وقت لوگ آپس میں بحث کرتے رہے کہ کن صاحب کو یہ جھنڈا دیا جائے گا، اور ظاہری بات ہے بہت بڑی فضیلت تھی، بہت بڑا مرتبہ تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ آتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے زندگی میں کبھی امارت کی خواہش نہیں کی، کبھی امارت کی طلب نہیں کی سوائے اس دن کے۔ اس دن میں نے چاہا کہ مجھے امارت ملے، جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے۔ اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ مجھے ناموری ملے، شہرت ملے، بلکہ یہ جو فضیلت بیان کی گئی تھی کہ وہ صاحب ایسے ہیں کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو بہت بڑا مرتبہ تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَن يُدْعَى لَهَا، کہ جب اگلے دن جب لوگ جمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، تو گویا میں اپنی گردن اونچی کر کے اللہ کے رسول کو گویا اپنا آپ دکھا رہا تھا، اس امید میں کہ مجھے وہ جھنڈا دیا جائے، یعنی میرے اندر بھی بہت شدید طلب تھی کہ مجھے جھنڈا دیا جائے تاکہ وہ فضیلت جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے مجھے حاصل ہو۔ اور کہا کہ لوگ جمع ہو گئے، کلہم یرجو ان یعطاہا، اور جتنے صحابہ موجود تھے سب اس کے امیدوار تھے، سب یہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ جھنڈا، وہ علم عطا کیا جائے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقیل یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینیہ، تو عرض کی صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ان کی تو آنکھیں دکھنے کو آئی ہیں، ان کو آشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں کو مرض لاحق ہے۔ فقال فارسلوا الی، تو آپ نے کہا کہ ان کی طرف پیغام بھیجو، ان کو بلا بھیجو۔ فاتی بہ، تو سیدنا علی کو لایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا، ودعا لہ، اور ان کے لیے دعا کی۔ فبرأ حتی کأن لم یکن بہ وجع،
تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور ایسے ہو گئیں کہ جیسے ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا، ان کے لیے دعا کی اور بالکل وہ بھلے چنگے ہو گئے اور ایسے ہو گئے کہ جیسے اس آنکھ میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ فَآتَاهُ الرَّأْيَ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا عطا فرمایا۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اے اللہ کے رسول کیا میں ان سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی ہمارے جیسے ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، ملت اسلام میں داخل ہو جائیں۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفذ علی رسلک، کہا کہ آرام و سکون کے ساتھ ان کی طرف چلو، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ جب تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈال دو، ثم ادعوہم الی الاسلام، تو کہا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، یعنی اسلام میں جو جنگ و جدال ہے وہ لوگوں کو اس میں مارنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو تلف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی خیر خواہی مقصود ہے۔ تو کہا کہ جنگ کے موقع پر بھی، اس وقت بھی جا کر سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، اسلام کی طرف پکارو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو باخبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں، بتاؤ ان کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اللہ کی بندگی کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے حقوق ادا کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ اگر تمہارے ذریعے، تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر، یعنی ایک شخص کو ہدایت دے دینا۔ اور ظاہر سرخ اونٹ جو ہے وہ عربوں کے ہاں بہت قیمتی متاع ہوتی تھی، بہت نادر چیز ہوتی تھی، تو کہا کہ سرخ اونٹ کسی آدمی کو مل جائیں، جتنا وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے، جتنا وہ اپنے آپ کو باثروت سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے اس کو ہدایت پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر اور اعلیٰ چیز۔ تو اس روایت کا بھی مضمون اصل میں یہی ہے کہ کسی کو خیر کی دعوت دینا، کسی کو خیر پر لے آنا، کوئی غیر مسلم تھا اس کو اسلام کی دعوت دے کے اسلام میں داخل کر لینا، کوئی بے نمازی تھا اس کو نماز کی راہ پہ لگا دینا، کوئی آدمی قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں غافل تھا اس کو متوجہ کر کے قرآن کی تعلیم کی طرف لگا دینا، یہ تمام چیزیں بہت بڑی خیر کا باعث ہیں اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔